الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لفصل عبادي إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا أنا وأريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، جو بات بھی کہی جائے اس نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، ہم سمجھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. باتیں تقریباً پوری ہو چکی ہیں، چند باتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کیا ہے؟ خود قرآن میں قرآن کا تعارف ہے. کہاں سے آیا ہے؟ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. کون لے کر آیا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، اسے جبریل لے کر آئے ہیں. کہاں لے کر آئے ہیں؟ علی قلب محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ سینے پر اسے لے کر آئے ہیں. دنیا میں قرآن کو کیوں اتارا گیا؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم وہم غافلون. اس لیے اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر قرآن کا تعارف کرا رہے ہیں. اب میرے بزرگوں نے اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر بسائیں گے، ان کو دنیا میں کیا عزت ملے گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں کیا مقام دے گا. باتیں تو بہت طویل ہو جائیں گی، بہت مختصر طور پہ چند حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں. حافظ قرآن دیکھیے، دنیا میں بھی اس کے لیے عزت ہے، موت میں بھی اس کے لیے عزت ہے، قبر میں بھی اس کے لیے عزت ہے، میدان محشر میں بھی اس کے لیے عزت ہے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے. دنیا میں عزت اپنی جگہ پر. حدیث میں ہے کہ جب ایک حافظ قرآن اس کی موت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے پیش کیا جاتا ہے، اس کو اس کی قبر میں سلا دیا جاتا ہے، پھر جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اس کی قبر پھٹے گی. تو میرے بزرگوں، حدیث میں ہے کہ حافظ قرآن کی قبر جو پھٹے گی تو اس کی پہلی نظر سیدھے اللہ کے چہرے پہ پڑے گی. یہ حافظ قرآن اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں گے. قبر پھٹتے ہی میرے بزرگوں عزت ملے گی. اور میدان محشر میں کیسی زبردست گرمی ہوگی. دنیا میں گرمی 40 ڈگری 45 ڈگری آدمی اوپر نیچے ہونے لگتا ہے، لیکن ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ میدان محشر کی گرمی تقریباً اس کا ٹیمپریچر 1.5 لاکھ پہنچ جائے گا. اتنا دور سورج نہیں ہوگا بلکہ سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، اور یہ زمین مٹی کی نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ اسے لوہے اور تانبے کی زمین بنا دیں گے. آج اتنا دور سورج ہے لیکن اس کی گرمی ہم سے اور آپ سے برداشت نہیں ہوتی. کوئی اے سی لگا رہا ہے، کوئی کولر لگا رہا ہے، کوئی پنکھا لگا رہا ہے، کوئی ہاتھ کا پنکھا استعمال کر رہا ہے. کسی گاؤں دیہات میں آج تک لائٹ نہیں پہنچی تو وہاں کے لوگ درخت کے چھاؤں میں کم سے کم بیٹھ کر ہوا کھا لیتے ہیں. لیکن میرے بزرگوں، میدان محشر میں نہ انویٹر ہے، نہ جنریٹر ہے، نہ اے سی ہے، نہ کولر ہے. انسان ایسے لاچار، مجبور، بے بس اور محتاج ہوں گے. امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفاظاً عراةً غرلاً. اے سی اور کولر تو بہت دور کی بات ہے، سر پہ ٹوپی نہیں، جسم پہ کپڑا نہیں، پیروں میں جوتا نہیں، ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن ہی اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے. عجیب منظر ہوگا. لیکن اس بھیانک دن میں بھی حافظ قرآن کو کیا عزت دی جائے گی. اللہ اکبر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ میدان محشر قائم کرے گا، اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کی انسانیت اکٹھی ہوگی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کو لایا جائے گا اور نبی کی حوض پر آسمان کے تاروں کے مقدار میں کٹورے ہوں گے. نیک لوگ آئیں گے تو جام کوثر فرشتے پلائیں گے. کون پلائے گا؟ فرشتے. شہداء آئیں گے، فرشتے جام کوثر پلائیں گے. صلحاء آئیں گے، فرشتے جام کوثر پلائیں گے. نیک لوگوں کو فرشتے جام کوثر پلائیں گے. لیکن قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے، یہ جب آئیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے تم ہٹ جاؤ، یہ میرے خاص لوگ ہیں کہ خود میں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا احترام کریں گے کہ فرشتوں سے کہیں گے بھائی تم ہٹ جاؤ، یہ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے میرے خاص لوگ ہیں، انہیں خود میں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسی عزت دی جائے گی کہ نبی خود اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان کو کیا عزت ملے گی؟ آج چند کتابیں دیکھ رہے، سر پہ پگڑی دیکھ رہے، اس سے لاکھ گنا بڑی عزت ان کو میدان محشر میں دی جائے گی۔ یہ حدیث جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، آپ دیکھو کتنی اہم حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء سے، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے سے، طلبہ سے اللہ تعالیٰ کہیں گے انی لم اجعل علمی وحلمی فیکم الا ان اريد ان اغفر لكم على ما كان فيكم ولا ابالي۔ اے علماء کی جماعت، اے طلبہ کی جماعت، اے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دنیا میں نے اپنا علم اور حلم آپ کو دیا ہے اس لیے تھا کہ آپ کی تمام کمیوں کوتاہیوں کے باوجود آپ کو معاف کر کے بغیر حساب و کتاب کے آپ کو جنت میں داخل کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے علم میں نے دیا ہی اس لیے تھا کہ آج میدان محشر میں آپ کو معاف کرنا چاہتا تھا، اس لیے دنیا کے اندر میں نے علم آپ کو دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کہیں گے لا ابالی، مجھ سے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں جس کو چاہوں معاف کر دوں۔ اس لیے میرے بزرگوں، ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، ان کی کیا حیثیت ہے حافظ قرآن کے سامنے؟ دیکھو برا نہ ماننا، جو حق بات کہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ ڈاکٹر بنانا، ماسٹر بنانا، انجینئر بنانا، وکیل بنانا، پروفیسر بنانا، یہ سب قوم کی ضرورت ہے، بنانا چاہیے، قوم کے لیے ضروری نہیں ہے۔ قوم کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے سب کچھ بنے، لیکن جو ضروری ہے وہ میرے بزرگوں حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے۔ آپ ذرا قرآن کی اس آیت پہ غور کریے، اللہ اکبر، قرآن ہی کہہ رہا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ اللہ۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی گنہگار کے لیے، کسی مجرم کے لیے اس کے گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم اور اس کی آگ کا فیصلہ ہو گیا تو وہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے وہ یہ کہے گا اللہ میرے بال بچوں کو، زمین جائیداد کو، خاندان کو، اور دنیا میں جو کچھ بھی، امریکہ، آسٹریلیا، چائنا، انڈیا اور ساری دنیا والوں کے پاس جو کچھ ہے، اگر مان لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے، ساری دنیا کی دولت بھی اگر اس گنہگار کو میدان محشر میں دے دیا جائے تب بھی اس کی یہی تمنا ہوگی کہ اللہ یہ سب لے لیجئے پھر بھی مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ میرے بزرگوں بتاؤ ساری دنیا کی دولت کہاں سے مل جائے گی؟ وہ تو ننگے پاؤں، ننگے بدن، ننگے سر ہوں گے، ایسے بے بس ہوں گے۔ لیکن چلیے اگر مان لیجئے ساری دنیا کی دولت بھی اگر ان کو مل جائے تب بھی یہ دے کر جہنم کی آگ سے بچنا چاہیں تو کیا بچ سکتے ہیں؟ بولی بچ جائیں گے۔ قرآن کا رفتہ ہر چیز کو مطلب ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے یعنی آپ کے پاس جتنی زمین جائیداد، بینک بیلنس، پیسے آپ سب جوڑ لیجئے، پورا شہر کا جوڑ لیجئے، ٹھیک ہے، لیکن میرے بزرگوں ایمانداری سے بتاؤ ساری کی دنیا کی دولت کیا ہم کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے؟ لیکن میرے بزرگوں سارے نبیوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، اگر آپ نے اپنے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، خاندان میں آپ نے کسی ایک کو حافظ قرآن بنا دیا، محمد رسول اللہ کا سچا فرمان ہے حافظ قرآن خود بھی جہنم کی آگ سے بچے گا اور اپنے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ کے حقدار بن چکے تھے۔ ایسے 10 لوگوں کو ایک حافظ قرآن بنایا گیا جو بالکل جہنم کے کگار پہ کھڑے تھے اور جہنم کی آگ میں پھینکے جانے والے تھے۔ لیکن اگر آپ نے دنیا میں سوچ بوجھ سے کام لیا، اپنے گھر میں، خاندان میں ایک بچے کو آپ نے حافظ قرآن بنا لیا تو رسول اللہ کا فرمان ہے بچہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچے گا اور خاندان کے ایسے 10 لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے بالکل جہنم کی آگ کے حقدار بن چکے تھے۔ ایک بہت بڑے پروفیسر صاحب تھے، علی گڑھ کے، وہ خود کہنے لگے، پروفیسر تھے، کہنے لگے دیکھو بھائی میں بہت بڑا پروفیسر تھا، ریٹائر ہو گیا، ہم نے اپنے بیٹے کو آئی ایس پی سی ایس بنایا، بہرحال وہ ڈی ایم بن گیا، کیا بن گیا، لیکن کب تک 60 سال تک؟ ایک وقت آئے گا ریٹائر ہوگا نہیں ہوگا؟ بتاؤ بھائی ڈی ایم صاحب ایک وقت ریٹائر ہوگے نہیں ہوگے؟ اب میرے بزرگوں ایمانداری سے بتاؤ ڈی ایم صاحب ریٹائر ہونے کے بعد جو ان کی ڈگری ہے، ریٹائر ہونے کے بعد ان کے کام آئے گی؟ بچوں کے کام آئے گی؟ خاندان میں کسی اور کے کام آئے گی؟
دنیا کی جو بہت بڑی ڈگری مانی جاتی ہے، جو ڈگری موت سے پہلے ہی اپنے آدمی کا ساتھ چھوڑ دے رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے وہ ڈگری قبر میں کام آئے گی جو موت سے پہلے جن ڈگری کے ساتھ چھوڑ دیا ہو؟ کیا وہ ڈگری میدان محشر میں کام آئے گی؟ وہ پروفیسر تھے بہت بڑے، وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ میں پروفیسر بنا، اتنا مجھے اللہ نے نوازا، لیکن ابھی ڈگری تو میرے پاس ہے، نہ میرے کام کے، نہ بچوں کے کام کے، نہ خاندان میں کسی اور کے کام کے ہے، اور ایک حافظ قرآن پوری زندگی اس کی ڈگری کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، محشر میں بھی کام آئے گی، اس کی بھی کام آئے گی، اور اس کے خاندان کے دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حافظ قرآن میرے بزرگ کو بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عظمت ہمارے سینوں کے اندر اتار دے۔ علم کی اس سے بڑی توہین کوئی بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ دنیا کی چیزوں کو بھی علم کا نام دے دیا جائے۔ اصل تو میرے بزرگ کا علم یہی ہے۔ آپ میں سے ماشاءاللہ اکثر جانتے ہوں گے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے۔ حضرت کا نام آتے ہی بتاؤ کیسا ادب اور احترام اور دلوں کے اندر ایک محبت آ جاتی ہے۔ حضرت کی عمر غالباً 8 سال یا 10 سال کی تھی، جو حضرت کی سوانح بات لکھی ہو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ دیکھیے میں انگریزی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، اس کو آپ یہ نہ سمجھیے گا، لیکن میں قرآن کی فضیلت بتا رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کتنی عزت دیں گے پڑھنے والے کو اور اس پر عمل کرنے والے کو۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی سوانح میں یہ واقعہ لکھا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت کی عمر 10 یا 12 سال، بہت چھوٹی عمر تھی، تو بہت زیادہ ان کے اوپر بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، خاص طور سے اس واقعے کو ہماری ماں بہنیں سنیں جو اوپر بیٹھی ہوئی ہیں کہ دیکھو اگر عورت کا مزاج دینی بن گیا تو پورا خاندان جو ہے انشاءاللہ دیندار بن جائے گا۔ حضرت کے اوپر بہت زیادہ غلبہ ہو گیا انگریزی سیکھنے کا، بہت زیادہ انگریزی پڑھنے میں، شاندار انگریزی بھی جانتے تھے۔ تو ان کی اماں کو یہ خبر پہنچی کہ میرا بیٹا علی جو ہے بہت زیادہ انگریزی پڑھنے میں دلچسپی لے رہا اور قرآن حدیث میں اتنی دلچسپی نہیں لے رہا ہے۔ تو پھر ماں نے اپنے بیٹے کو خط لکھا، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے خط لکھا، اور خط کا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹا علی یہ بات مجھے معلوم ہوئی ہے کہ تم انگریزی پڑھنے میں بہت زیادہ دلچسپی دکھا رہے ہو، اور اس ماں نے کہا بیٹا علی سنو، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ انگریزی پڑھنے کے بعد دنیا کے سب سے بڑے وکیل بنو گے، پروفیسر بنو گے، سائنٹسٹ بنو گے، دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری تم حاصل کر لو گے، تو اس ماں نے کہا میرے لخت جگر مجھے ذرہ برابر خوشی نہیں ہوگی۔ میں چاہتی ہوں تم وہ بنو جن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں۔ آج دنیا میں ابو حنیفہ جیسے لوگ نہیں رہے، امام شافعی جیسے لوگ نہیں رہے، خالد بن ولید جیسے لوگ نہیں رہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ نہ رہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ دنیا میں نہ رہے۔ میرے لخت جگر تم وہ بنو جن کو دیکھنے کے لیے آج آنکھیں ترس رہی ہے، دل پھٹا جا رہا ہے۔ اور اس ماں نے کہا بیٹے علی تم میرے ایک ہی لڑکے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے 100 لڑکے دے دیتا، وہ ماں کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے لخت جگر علی سن لو تم میرے ایک ہی لڑکے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے 100 لڑکا دے دیتا تو 100 کے 100 کو میں قرآن حدیث کی تعلیم دلاتی، اس کے علاوہ انہیں کچھ نہ پڑھنے دیتی، لیکن تم ایک ہی ہو اور تم ایک سے امید ہے کہ 100 کے برابر میری آرزوؤں کو پوری کرو گے۔ پھر حضرت اس پہ لگے اور پھر اللہ نے کہاں سے کہاں اس قرآن کے ذریعے سے ان کو عزت دی۔ آپ بتائیے انڈیا کے پرائم منسٹر کتنا بڑا ہوگا ہے، لیکن جنہوں نے دیکھا ہوگا فوٹو دیکھا ہوگا انڈیا کے پرائم منسٹر ہے، لیکن یہ قرآن کا پڑھنے والا حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو جا کے وہ چائے پیش کر رہا ہے۔ انڈیا میں رہتے اور خانہ کعبہ کی چابی ان کو دی گئی، کلید بردار کعبہ ان کو کہا جاتا ہے۔ دنیا کی کتنی ہی بڑی ڈگری آدمی حاصل کر لے، لیکن کیا خانہ کعبہ کی چابی اس ڈگری کے ذریعے اس کو مل جائے گی؟ لیکن یہ جو عزت ملی کہ پرائم منسٹر بھی آ کر ان کو چائے دے رہا ہے، ان کا حال چال معلوم کر رہا ہے، اور خانہ کعبہ کی چابی انڈیا میں رہتے ہوئے ان کو دی گئی، میرے بزرگ ایمانداری سے بتاؤ قرآن کے علاوہ اور کیا بات؟ یہ قرآن ہی کی تو برکت ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں قرآن بہت بڑی دولت ہے۔ ایک تو ہمیں نیت کریں کہ انشاءاللہ خود بھی اپنی ذات سے کچھ نہ کچھ روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ توفیق دے۔ دیکھو میرے بزرگوں یہ زندگی پتہ نہیں کون سی شام زندگی کی آخری شام بن جائے، کون سی صبح زندگی کی آخری صبح بن جائے، کس وقت بازار کا کپڑا ہمارے اور آپ کے لیے کفن کا کپڑا بنا دیا جائے، جو سانس اندر گئی اندر ہی رہ جائے، باہر نہ آنے پائے، کب کون چلا جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، آپ چھوڑ دیجئے، نہیں تو 5000 نہیں 500 بھی نہیں کمائے گا، پھر بھی میرے بزرگوں ہمارا سودا پھر بھی ہم فائدے کا سودا کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ حافظ قرآن کا مقام تو بہت بلند ہے، اس کو دنیا
اس کو تو بس اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اور خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بیٹے کو حافظ القرآن بنانا چاہیے. اس کے علاوہ ہماری اور آپ کی کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری ماں بہنوں اوپر بیٹھی ہوئی ہے. ایک ضروری بات میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے وقت زیادہ نہیں آپ کا لیا جائے گا, ہمیں بھی احساس ہے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے, لیکن میرے بزرگوں دیکھو, اگر گھر کا ماحول دینی ماحول نہیں بنے گا, عورتوں کی زندگی میں اگر دین نہیں آئے گا, تو پھر میرے بزرگوں آپ سمجھو کہ ماحول جو ہے انتہائی بدتر سے بدتر ہوتا چلا جائے گا. آپ مدینے کا ماحول دیکھیے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے اس زمانے کا ماحول کیسا بنایا تھا. ایک دفعہ 70 یا 80 آدمی مدینے کے اندر آئے, مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں, جن کو وفد عبد القیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70-80 لوگوں کو ایک جگہ ٹھہرانے کا انتظام نہیں تھا, تو ہمارے نبی نے مردوں سے کہا مرد مردوں کو اپنے ساتھ لے جائیں, عورتیں عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں. صرف ایک رات, آپ دیکھو ماحول جب مدینے کا تھا, عورتوں کی زندگی میں دین ہے, مردوں کی زندگی میں دین ہے, تو مدینے کے ماحول میں باہر سے آنے والے غیر ایمان والے, وہ مسلمان بھی نہیں تھے, غیر ایمان والے جو انہوں نے صرف ایک رات مدینے کے ماحول میں گزارا ہے, اس کا کتنا زبردست فائدہ ہوا. عورتیں عورتوں کے ساتھ چلی گئی, مرد مردوں کے ساتھ چلے گئے, صبح اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے جو آنے والے غیر ایمان والے تھے, ان سے ہمارے نبی نے پوچھا کیف وجدتم کرامت اخوانکم, مدینے میں آنے والے مردوں اور عورتوں یہ بتاؤ مدینے کے مرد کیسے اور مدینے کی عورتوں کیسی ہیں. تو ان سب نے ایک زبان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے بارے میں بتایا. خیر اخوانی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کے شہر کے مرد بھی بہت اچھے ہیں, آپ کے شہر کی عورتیں بھی بہت اچھی ہیں. تو ہمارے نبی نے پوچھا کہ مدینے کے مردوں کی عورتوں کی خوبی کیا ہے, تو ان لوگوں نے کہا اطابوا طعامنا والانوا فرشنا وباتوا واصبحوا يعلموننا کتاب ربنا وسنت نبینا. یا رسول اللہ آپ کے شہر کے مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے بہترین کھانا کھلایا, نرم بسترے لگائے, اور اے اللہ کے نبی صرف کھلا پلا کر ان لوگوں نے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ ان لوگوں نے پوری رات ہم کو اللہ کی کتاب یعنی قرآن بھی سکھایا اور نمازیں بھی سکھائی اور دین ان لوگوں نے ہم کو سکھایا ہے. غور کرو میرے بزرگوں, باہر سے آنے والی عورتیں صرف ایک رات مدینے کی عورتوں کے بیچ میں رہنے کی وجہ سے ان لوگوں نے قرآن سیکھ لیا, دعا قنوت یاد کر لیا, تحیات یاد کر لی صرف ایک رات میں. لیکن آج عورتوں کو اوپر دھیان نہ دینے کی وجہ سے اور عورتوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا, تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا. کہاں ان عورتوں کا حال یہ تھا کہ ان کے بیچ میں آ کر کوئی ایک رات رہ گئے, تو ان عورتوں کے بیچ میں رہنے کی وجہ سے ایک رات میں آنے والے قرآن بھی سیکھتے تھے, دعائے قنوت بھی یاد کرتے تھے, نمازیں بھی سیکھ لیا کرتے تھے, اور تحیات بھی ان کو یاد ہو جایا کرتی تھی. لیکن اللہ معاف کرے, ایک مسلمان ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والا لڑکا, ایک مسلمان ماں کی کوکھ سے جنم لینے والا لڑکا یا لڑکی, اس کی عمر 20 سال ہو گئی, 30 سال ہو گئی, اللہ معاف کرے 50 سال کے بھی ایسے مسلمان ملتے ہیں, مسلمان ہیں لیکن آج تک ان کو دعائے قنوت یاد نہ ہو سکی, 2 رکعت سنت کے مطابق ان کو آج تک نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہو سکا. کہاں ایک رات میں غیر ایمان والے ان کے بیچ میں رہ کے دین سیکھ لیا کرتے تھے, اور 20-30 سال مسلمان ماں کے سائے میں اور آنچل کے سائے میں وقت گزارنے والے ان کو تحیات اور دعائے قنوت یاد نہ ہو سکے. اس سے زیادہ میرے بزرگوں محرومی کیا ہو سکتی ہے. جب کبھی موت کی گود میں تربیت تھی تو اولاد موٹی موٹی ہو جایا کرتی تھی, لیکن پر وہ ایمان کا سودا نہیں کیا کرتی تھی. لیکن آج ماں کی گود سے تربیت نکل گئی. آپ میرے بزرگوں بتاؤ, دیکھو سنو کیسی کیسے خبریں آج سننے کو ملتی ہیں. ایک صحابیہ ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے 72 لوگ مدینے سے چل کر مکہ آئے تھے. 70 مرد تھے, 2 عورتیں تھیں. ان عورتوں میں ایک عورت جن کا نام ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا, ان کے بیٹے تھے جن کا نام تھا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حبیب کو مسیلمہ کذاب نے گرفتار کر لیا, اور مسلمہ کہنے لگا کہ حبیب تم اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں نعوذ باللہ, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے. تو حضرت حبیب کو ان کی ماں نے کیسا ان کا ایمان فولاد بنایا تھا, کیسا لوہا لاٹ بنایا تھا کہ یہ بیٹا جان تو دے سکتا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے.
تو مسیلمہ کذاب نے کہا مجھے نبی مان لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دو. کہنے لگا نہیں ظالم تو جھوٹا ہے, تو کذاب ہے, میرے نبی تو صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آخری نبی ہے. دنیا جہان کی کامیابی صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں ہے. اور ظالم نے حضرت کا ایک ہاتھ کاٹ دیا. پھر اس نے پلٹ کر وہی سوال کیا مجھے نبی مان لو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دو. بار بار وہ ایک ہی سوال دہراتا رہا. ہر سوال کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے رہے, مسیلمہ کذاب کی نبوت کا انکار کرتے رہے. اس ظالم نے ایک ہاتھ کاٹ دیا, دوسرا ہاتھ کاٹ دیا, ایک پیر کاٹ دیا, دوسرا پیر کاٹ دیا, آنکھیں نکالی, اس نے جسم کی موٹی موٹی کر دی. اور جب بوڑھی ماں کے پاس جو ہے جوان بیٹے کی لاش پہنچی اور ماں نے دیکھا میرا بیٹا اس کی جسموں کی موٹی موٹی ہو چکی ہے, تو ماں خوش ہو گئی اور خوشی کے آنسو بہانے لگی اور کہنے لگی لہذا الیوم ارضعتہ, بیٹا یہی دن دیکھنے کے لیے تو میں نے تم کو اپنی چھاتی کا دودھ پلایا تھا. وعند اللہ احتسبت, اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں مجھے شہید کی ماں کہہ کر بلائے گا. یہ ماں کے جذبات ہے. آج میرے بزرگوں بتاؤ, ماں کی گود میں تربیت ہو, بیٹے اور بیٹیوں کا ایمان ایسا مضبوط ہو جائے تو کیا یہ بچیاں غیروں کے ساتھ جانے کی خبریں ہمارے کانوں تک آئیں گی؟ لیکن میرے بزرگوں بتاؤ, گھروں میں تربیت نہیں, ماحول نہیں, صبح سے شام تک دنیا, موبائل, اور اسی کا تذکرہ ہے, قرآن حدیث کا تذکرہ گھروں سے نکل گیا. آج دیکھو ماحول کیسا گندا ہوتا چلا گیا. عورتیں خود یہ فکر کرتی تھی کہ میرا شوہر جنت کے ٹکٹ کا خریدار بن جائے, جہنم کی آگ سے بچ جائے. عورت اس ذمہ داری کو خود محسوس کیا کرتی تھی. آپ دیکھیے حاتم تائی کی بیٹی ہے, چھوڑ دیجیے بچے ہیں, ان کو تو آگے بٹھایا جاتا ہے, اسی لیے نہ سنے تو دوسروں کو پہلے سنو تھوڑی دیر, ادب سیکھو ابھی سے. حاتم تائی مشہور آدمی ہے, اس کی بیٹی کا نام ہے صفانہ. وہ گرفتار ہو کر مدینہ آئی, مسلمان نہیں تھی. صفانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ, میں ایک شریف باپ کی بیٹی ہوں, میں ایک سخی باپ کی بیٹی ہوں, میں اپنی باپ کی سخاوت اور شرافت کا واسطہ دیتی ہوں, آپ مجھے آزاد کر دیں, چھوڑ دیجئے. تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم آزاد ہو. کچھ دور جانے کے بعد پھر واپس آ گئی اور کہنے لگی کہ اگر میں اکیلے اپنی بستی میں جاؤں گی, علاقے کے لوگ مجھ پہ تانا ماریں گے, اتنے بڑے باپ کی بیٹی اکیلے سفر کر رہی ہے. کہنے لگی یا رسول اللہ, میرے خاندان کی بہت ساری عورتیں گرفتار ہو کر مدینہ آئی ہیں, ان سب کو آپ میرے کہنے پہ آزاد کر دیجئے. آپ میرے بزرگوں دیکھو, ہمارے نبی نے غیر ایمان والوں کے ساتھ جو اخلاق پیش کیا تھا, آج مسلمان کے ساتھ وہ اخلاق پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی وہ غیر ایمان والی لڑکی ہے, ہمارے نبی نے اس کی بات کا احترام کیا, اس کو بھی آزاد کیا, ساری عورتوں کو آزاد کیا. جب وہ جانے لگی تو ہمارے نبی نے کہا بیٹی ذرا ٹھہرو. ایک اونٹ ہمارے نبی نے دیا کہ اس پہ بیٹھ کے جانا ہے, ایک جوڑا کپڑا ہمارے نبی اس کو دے رہے ہیں. اور مدینے سے اس کے علاقے میں جو جانے کی دوری تھی, اس پورے راستے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا وغیرہ کا انتظام کیا. اس اللہ کی بندی نے یہ دیکھا کہ میں تو ان کی جان کی دشمن تھی, مجھے کپڑا بھی دے رہے ہیں, گھوڑا بھی سواری بھی دے رہے ہیں, کھانا بھی دے رہے ہیں. پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یا رسول اللہ, آپ کے اخلاق اتنے بلند ہیں, میں آپ کا غلام نہ بنوں, میری دنیا آخرت کیسے بن سکتی ہے؟ اب میرے بزرگوں دیکھو, ایک عورت اس نے کلمہ پڑھا, تو ابھی نہیں کلمہ پڑھنے کے بعد بس جا کے نماز روزہ کر کے اپنی زندگی گزار دینی. گھر جانے کے بعد فوراً اس نے اپنے بھائی کو سمجھایا. بہنیں اس بات کی ضرورت کو محسوس کرتی تھی کہ میری ذمہ داری ہے کہ میرا بھائی جنت کے ٹکٹ کا خریدار بن جائے اور میرا بھائی ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے بچ جائے. بہنیں اس ذمہ داری کو زمانے محسوس کیا کرتی تھیں. حضرت صفانہ گھر گئی, ان کے بھائی جن کا نام عدی تھا, عدی, حدیث کے ہر کتاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ملے گا آپ کو. حضرت علی نے اپنی بہن صفانہ سے پوچھا کہ صفانہ تو مدینہ گئی تھی, وہاں کے نبی جو آئے ہیں وہ کیسے ہیں, مدینے کے لوگ کیسے ہیں؟ تو بہن نے بہت درد سے اپنے بھائی کو سمجھایا اور آخر میں یہ کہا انت الحق بہ, بھائی جان جتنی جلدی ہو سکے آپ غلام مصطفیٰ بن جائیے, اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بنا دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت بھی سنوار دے گا. بہن نے بہت درد سے اپنے بھائی کو سمجھا, فوراً وہاں سے مدینے کے لیے ان کو روانہ کر دیا. اور جب حضرت علی مدینہ تشریف لے آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, حاتم تائی کی بیٹی آئی تھی,
اس نے آپ کے کلمے کو قبول کیا، گھر جا کر اس نے اپنے بھائی کو سمجھایا، اب اس کا بھائی علی آپ کی مجلس میں آیا ہوا ہے، تو ہمارے نبی نے کہا علی کو ذرا میرے پاس بلا کر لے آؤ۔ دیکھو میرے بزرگوں، غیروں کے ساتھ ہمارے نبی اپنا کتنا اعلیٰ اخلاق پیش کر رہے ہیں۔ آپ غور کریے، جس زمین پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہو، اللہ نے اس زمین کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں مکہ شہر کی، اور اس لیے نہیں کہ ہاں میرا گھر خانہ کعبہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب مکہ شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس شہر میں آپ کے پاؤں پڑتے ہیں، آپ مکے کی گلیوں میں چلتے اور پھرتے ہیں، جس زمین پہ محمد رسول اللہ کے قدم پڑے اللہ اس زمین کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کی چہرے کی قسم کھائی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ایک لمبی حدیث ہے۔ ابو جہل ایک موقع پر کہنے لگا اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ وَدَّعَهُ رَبُّهُ، کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کے خدا نے چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے نبی نے وعدہ کیا کہ میں کل بتا دوں گا اصحاب کہف کتنے تھے، ہفتہ عشرہ 15-20 دن گزر گئے اور آسمان پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو روک دیا، تو ابو جہل گھر گھر جا کر یہ لوگوں سے کہنے لگا ان محمدا قد ودعه ربه، یہ لوگوں محمد کو تو ان کے خدا نے چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے نبی کو بہت تکلیف ہوئی، حرم میں گئے، سجدے میں گر گئے، رونے لگے کہ اللہ راستے میں لوگوں نے میرے کانٹے بچھائے، میں نے اس مصیبت کو برداشت نہ کیا، قائد میں پتھر بسائے، میں نے اس مصیبت کو برداشت کیا، دو بیٹیوں کو طلاق دیا، میں نے اس مصیبت کو برداشت کیا، 2 مہینے میرے گھر میں چولہے نہیں جلتے، میں اس مصیبت کو بھی برداشت کیا، لیکن اے اللہ تو مجھ سے ناراض ہو جائے میں اس مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے نبی کہہ رہے تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو آسمان سے بھیجا اور قرآن کی آیت نازل ہوئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے میرے محبوب قسم ہے آپ کے ماتھے کی اور قسم اس روشنی کی جو آپ کے ماتھے سے ٹپکتی ہے، اے میرے محبوب اگر آپ کے ماتھے پہ روشنی نہ ہوتی تو سورج کو بھی روشنی نہ ملتی، سورج بھی یہیں سے روشنی لے کر ساری دنیا میں روشنی پھیلاتا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے آپ کے سیاہ زلفوں کی، اگر آپ کی زلفیں سیاہ نہ ہوتی تو رات کو سیاہی کی بھیک نہ ملتی۔ یہ بدبخت ابو جہل کہہ رہا ہے کہ محمد کو ان کے خدا نے چھوڑ دیا، بھلا اس کو چھوڑ دیا جائے گا جس کی وجہ سے میں نے آسمان کی چھت کو اٹھایا، زمین کے فرش کو بچھایا، ہواؤں کو چلایا، کائنات کے ذرے ذرے کو جس محبوب ہستی کے صدقے میں نے وجود بخشا ہے، کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ کہ میرے بزرگ کو بتاؤ جن کا اتنا اونچا مقام ہو، جب حضرت علی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو حدیث میں ہے جس مصلی پر ہمارے نبی بیٹھے ہوئے تھے وہ مصلی ہمارے نبی نے چھوڑ دیا اور نیچے زمین پر، مٹی پر، فرش خاک پر ہمارے نبی بیٹھ گئے، اور آپ نے حضرت علی سے کہا کہ علی آؤ تم اس مصلی پر بیٹھ جاؤ۔ ایک دم سے وہ کام گئے، کیا رسول اللہ کفر اور شرک کی گندگی میرے دل کے اندر ہے، میں ایک غیر ایمان والا اور آپ کیسے پاکیزہ صاف ستھرے مصلی پر میں بیٹھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے نبی نے کہا نہیں علی تم کو بیٹھنا ہی پڑے گا۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ قدم رکھا اور نیچے زمین پر بیٹھنے سے پہلے انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت علی میرے بزرگوں اسلام میں اور لاکھوں ہزاروں لوگ پھر ان کے ذریعے اسلام میں آئے، لیکن ان کے پیچھے محنت جس کی تھی ان کی بہن حضرت صفانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ اکرمہ اپنے باپ ابو جہل کے ساتھ یہ قسم کھا کر آئے تھے کہ ہم مکہ لوٹ کے نہیں جائیں گے، تو بدر میں ہماری قبر بنے گی یا تو نعوذ باللہ محمد کی قبر بنے گی، اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کی جڑ اکھاڑ کے ہم بدر سے لوٹ کے مکے آئیں گے۔ اتنے سخت جانی دشمن ہمارے نبی کے اکرمہ تھے، اور ہمارے نبی جب فاتحانہ انداز میں 10 رمضان المبارک کو مکے میں داخل ہوئے تو ہمارے نبی نے ہر ایک کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، لیکن ہمارے نبی نے یہ کہا کہ سب کے لیے معافی ہے، 15 ایسے مجرم ہیں مکے کے، ان 15 کو نہیں معاف کیا جائے گا، اگر یہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے لٹکے ہوں گے وہاں بھی ان کی گردن اڑا دی جائے گی، وہاں بھی ان کے لیے معافی نہیں ہوگی۔
15 لوگوں کا نام لے کر ہمارے نبی نے اعلان کیا سب کے لیے معافی، لیکن ان 15 کے لیے معافی نہیں۔ ان 15 میں سے ایک میرے بزرگوں اکرما بھی تھے، مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے، یہاما کے ساحل پر چڑھے گئے، کشتی میں بیٹھ گئے، اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں بھاگ رہے تھے۔ اب دیکھو اتنا سخت جانی دشمن اسلام کا، مسلمانوں کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس کا بھی دل نرم ہو گیا، وہ بھی محمد رسول اللہ کو غلام بن گیا۔ اس کی وجہ سے ایک عورت اپنی بیوی کی وجہ سے، اکرمہ کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرا شوہر جو ہے مکہ چھوڑ کے بھاگ چکا ہے، اگر آپ اجازت دیں، آپ امن دیں تو میں اسے سمجھا کے لاؤں گی، وہ آپ کا غلام بن جائے گا۔ تو ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ دیکھو میرے بزرگوں، ہمارے نبی کے دل میں ذرہ برابر بھی، ہمارے نبی کے دل میں ذرہ برابر بھی اپنے دشمنوں کی طرف سے کبھی میل نہیں آیا تھا۔ ایک کی طرف سے ہمارے نبی کا سینہ بالکل صاف تھا۔ جب ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بار بار یہی جملہ دہرا رہی تھی اور ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ہائے وہ نبی دنیا سے چلا گیا جس کے دل میں ذرہ برابر کبھی اپنے دشمنوں کی طرف سے بھی میل نہیں آیا۔ وہ نبی دنیا سے چلا گیا جو پوری رات رکوع میں کبھی سجدے میں گنہگاروں کے لیے آنسو بہایا کرتا تھا۔ اکرمہ کی بیوی وہاں پہنچی، اپنے شوہر کو سمجھا بجھا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کر آئی اور حضرت اکرمہ نے آ کے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مسلمان ہونے سے پہلے پوری دنیا میں کسی بھی چہرے سے مجھے کتنی نفرت نہیں تھی جتنی نفرت یا رسول اللہ مجھے آپ کے چہرے سے تھی، لیکن آج آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد پوری دنیا میں مجھے کسی چہرے سے اتنی محبت نہیں جتنی محبت مجھے یا رسول اللہ آپ کے چہرے سے۔ اکرمہ جیسا آدمی اسلام کے اندر داخل ہو گیا میرے بزرگوں، ایک عورت کی وجہ سے۔ ایسے سخت سے سخت غیر جو ہے ایمان کے دامن میں آتے تھے اور محمد رسول اللہ کے دین کو قبول کرتے تھے انہی عورتوں کی وجہ سے۔ لیکن آج عورتوں پہ محنت ہم نے چھوڑ دی، تو یہ خود غیروں کے ساتھ جانے لگی جو خود غیر جن کی برکت سے اسلام میں آیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں جو ہے چند چیزوں کا ابھی اللہ سے توبہ بھی کرنا ہے، ارادہ بھی کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ ایک کوئی عمل کرے، نیت کرے کہ انشاءاللہ اپنی ذات سے کم کچھ نہ کچھ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مان لیجیے آپ مسجد میں قرآن کھول کے نہیں بیٹھ سکے، چلتے پھرتے دکان پہ بیٹھے آپ 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لیجیے، انشاءاللہ قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ بہتر یہ ہے وضو کریے، مسواک کریے، خوشبو لگائیے، قبلے کی طرف منہ کریے اور قرآن کو کھول کر بیٹھ کر دیکھ کے پڑھیے۔ صرف بسم اللہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ 190 نیکی مل جائے گی۔ کتنی نیکی؟ قرآن کے ایک حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہے، تو شروع کرتے ہی ایک اللہ کے بندے نے قرآن کا ادب احترام کیا۔ سوائے کہ علامہ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا وہ، اور وہ بیت ہوا حضرت سے۔ بیت ہونے کے بعد جس کمرے میں سونے کے لیے گیا، اور جو ڈرامہ چلا اس کی پوری داستان ہی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ تو اس نے کمرے کے اندر دیکھا کہ قرآن رکھا ہوا ہے۔ کیا رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے خادم سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تو رات بھر سویا نہیں کہ بھائی جس کمرے میں قرآن ہو، اللہ کا کلام ہو، میں کیسے سو سکتا ہوں؟ رات بھر قرآن کے احترام میں وہ جاتا رہا، اللہ کے کلام کو سر پہ لیا اور رات بھر کھڑا رہا، سویا نہیں وہ۔ پھر اس نے خواب دیکھا، اس کے سینے سے روشنی نکلی اور علامہ کے پشت میں جا کر داخل ہوگی۔ خواب کا تذکرہ کیا، حضرت نے اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کیا اور پھر اس کے ذریعے سے عثمان پیدا ہوئے۔ پھر ان کے ذریعے تقریباً 600 سال، اللہ اکبر، کتنے دن؟ 600 سال تک خلافت عثمانیہ جو دنیا میں قائم رہی۔ اسی ایک رات جو انہوں نے قرآن کی برکت، اس کے ذریعے جو اولاد پیدا ہوئی اور اللہ نے ان کے ذریعے سے اپنے کلموں کو پوری دنیا کے اندر اس طرح پھیلا دیا۔ ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے، جو رات میں سونے کے لیے لیٹا تو اس کے پیر کی طرف تاپ میں قرآن رکھا ہوا تھا۔ تو نوکر نے کہا کہ حضرت ہم قرآن پہ ہٹا دے سامنے سے تاکہ پیر کی طرف نہ آئے۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی میری وجہ سے قرآن ہٹایا جائے، یہ تو اچھی بات نہیں، یہ خود ہی ہٹ کے دوسری کا جا کر سو گیا۔ اس کا جب انتقال ہوا تو کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ اس نے جو اللہ کے کلام کے قرآن کی عظمت کی ادب احترام کیا، صرف اس قرآن کے سامنے سے ہٹ جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کی بخشش کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے بالا خانوں میں پہنچا دیا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں ایک واقعہ ہے
ایک بزرگ تھے بیچارے، وہ قرآن پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن قرآن کو کھولتے تھے، وضو کرتے تھے اور اس پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے، چونکہ بہت زیادہ عمر گزر گئی اس کے بعد اسلام میں داخل ہوئے تھے، دانت وغیرہ سب جھڑ چکے تھے، اور کہتے تھے بھائی اس میں جو کچھ لکھا ہے سب حق ہے، سب صحیح ہے، اللہ کا کلام ہے، بس قرآن پہ ہاتھ رکھتے تھے، پڑھ نہیں پاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے بخشش کر دی، ان کے انتقال کے بعد کسی نے تھامے تھے۔ اس لیے میرے بزرگوں قرآن کا ادب احترام اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت، اور سب سے اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس مسجد میں جو ہے قرآن یاد کرانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس سلسلے کو مضبوط کریں گے، اپنے بچوں کو انشاءاللہ یہاں بھیجیں گے۔ سارے بچے مدرسے میں تو نہیں آ سکتے، بہت سارے اسکول میں جا رہے ہیں، لیکن اسکول میں جانے والوں کے لیے بھی اس بات کی فکر کم سے کم 1 گھنٹہ روزانہ قرآن حدیث سیکھنے کے لیے ان کو مسجد میں بھیجنا ہے۔ اس لیے کہ میرے بزرگوں یاد رکھنا، اگر اپنی اولاد کا تعلق ہم نے مسجد سے، علماء سے اور حفاظ سے اور اماموں سے توڑ دیا تو یہ سمجھو ہم نے ان کو مرتد ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ جن بچوں کا تعلق مکتب سے نہیں ہوگا، امام سے نہیں ہوگا، عالم اور حافظ سے نہیں ہوگا، بس اسکول پڑھ رہے ہیں تو یہ سمجھو ان کو مرتد ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ کم مرتد ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے بہترین ان کو اسکول کی تعلیم دلائیے، 24 گھنٹے یا 16 گھنٹہ 17 گھنٹہ وہ پڑھائی کرے وہ، لیکن 1 گھنٹے کے لیے ہمیں نیت کریں انشاءاللہ اپنے بچوں کو مسجد میں قرآن حدیث سیکھنے کے لیے بھیجیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بزرگوں آخری درخواست یہ ہے، بچے بھی آگے ہم نے بھی شروع کر دیا، لیکن عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے یہ ہے کہ روزانہ قرآن کی اور حدیث کی تعلیم اور اپنی نگرانی میں ہم یہ کوشش کریں انشاءاللہ گھروں کے اندر بھی ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھو عورتوں کے ذریعے سے دنیا میں کتنا کام ہوا، اکرمہ جیسا آدمی اسلام کے دامن میں آ رہا ہے، حضرت عمر کو اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا ہے۔ قاری صاحب جو ہے بھی ایک شعر پڑھ رہے تھے، مجھے اس آخری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ ایک صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ایک صحابی پر ہمارے نبی کو کتنا بھروسہ ہے۔ ایک موقع پر ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے برے لوگوں کے حق میں بہتر ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کے برے لوگوں کے حق میں بہتر ہیں، تو آپ اپنی امت کے نیک لوگوں کے حق میں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے نیک لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، اور میری امت کے برے لوگ میں ان کے لیے سفارش کروں گا اور وہ میری سفارش کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری سفارش میری امت کے بڑے سے بڑے فاسق فاجر گنہگار مسلمان کے لیے ہوگی، لیکن ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، میری سفارش میدان محشر میں ان مسلمانوں کے لیے حرام ہوگی، ان مسلمانوں کے لیے حرام ہوگی جو مسلمان میرے کسی بھی صحابی کے اندر کسی طرح کی کمی نکالتا ہو۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، بڑے سے بڑے فاسق گنہگار کے لیے میری سفارش میدان محشر میں ہوگی، لیکن ان مسلمانوں کے لیے میری سفارش حرام ہوگی جو میرے صحابہ کے اندر کسی طرح کی کمی نکالتے ہوں گے۔ ایک صحابی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اطمینان ہے۔ پھر حضرت عمر کو دیکھیں کتنا اونچا مقام اللہ نے دیا، اور ان کے اسلام میں آنے کا، اور پھر ان کے ذریعے سے 22 تا مربع میل پر اللہ کا کلمہ بلند ہوا۔ یہ سب کس کا ہاتھ ہے؟ ایک عورت کے ذریعے اللہ نے اتنا دنیا کے اندر خیر پہنچا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کالے کالے پہاڑوں کے بیچ میں، لبوں تک صحرا میں، اور پھر حضرت اسماعیل کی نسل میں سارے نبیوں کی امام اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، لیکن ان کی تربیت میں کس کا ہاتھ ہے؟ حضرت حاجرہ کا ہاتھ۔ اس لیے میرے بزرگ عورتوں کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ جھاڑو مارے، ناشتہ بنائے، کھانا پکائے، کپڑا دھلے ان کا کام ہو گیا، نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بزرگوں روزانہ اس بات کی فکر، اذان ہوتے ہی ان کو سمجھائیے کہ اول وقت میں اذان ہوتے ہی نماز کی پابندی کر لیں، تسبیحات کی پابندی کریں، روزانہ کچھ حدیثیں جو ہے گھر کے اندر پڑھ کے سنائی جائیں، اس لیے کہ ہر گھر کے اندر اتنے زیادہ برائی کے آنے کے سراغ ہو چکے ہیں کہ جن کا بند کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اب ان سراغوں کو بند کرنے کے لیے طریقہ ہے کہ روزانہ میرے بزرگوں حدیث کو پڑھ کے گھر والوں کو سنایا جائے۔ آپ دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، حالانکہ وہ بچہ اذان کیا سمجھے گا، لیکن پھر بھی اس کے کان میں اذان دی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو بچے چھوٹے ہیں کچھ نہیں جانتے، پھر بھی ان کو تعلیم کے اندر جو ہے آپ بٹھائیے، انشاءاللہ قرآن کا اور حدیث کا اثر ان بچوں کو دلوں میں پیدا ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اس مسجد میں قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور پائیدار اور مستحکم بنائے۔ اللہ تعالیٰ آنے کو بے قبول فرمائے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کون لوگ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. تیرے پاک گھر میں تجھ سے امید لگا کر تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ، اگر اتنے سارے لوگ دنیا کی کسی بڑے آدمی کے پاس جا کر ہاتھ اٹھا دیتے وہ ان کی بات کو ضرور مان لیتا. اے اللہ، تو کریموں کا کریم ہے، شاہوں کا شہنشاہ ہے. تجھ جیسا معاف کرنے والا خدا کبھی ہم گنہگاروں کو محروم نہیں کر سکتا. اے اللہ، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ کر ہماری زندگی بھر کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، اس مجلس میں ایسے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کو، تیرے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. اے اللہ، آپ نے تفن نورانی مخلوق فرشتوں کو ان طلبہ کے قدموں کے نیچے پر بچھانے کے لیے لگا رکھا ہے. اے اللہ، جن کے قدموں کے نیچے آپ نے فرشتوں کو پر بچھانے کے لیے لگایا ہے، کیا ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد کر دیا جائے. اے اللہ، اٹھے ہوئے معصوم بچوں کے ہاتھوں کو قبول فرمائے. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، جو بچہ حافظ ہوا ہے، اللہ موت کے آخری سانس تک اپنے کلام کو اس کے سینے میں محفوظ فرما دے. اے اللہ، اس قرآن پر آپ نے جو آخرت کے وعدے کیے ہیں، اس بچے کے گھر والوں کو، ان کی اے اللہ خصوصاً والدین کو اس کا پورا اے اللہ حصہ نصیب فرما دے. اے اللہ، جتنے ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، کون بھائی اپنے سینے میں کیا ضرورت چھپا کر بیٹھا ہے آپ جانتے ہیں. اے اللہ، بغیر مانگے تو ہم سب کی تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما دے. اے اللہ، کوئی بھائی بیمار ہو، اے اللہ اس کو شفا نصیب فرما دے. اے اللہ، کوئی بیماری آپ کے قدرت سے باہر نہیں ہے. آپ چاہ لیں اور بیماری ٹھیک نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے. اے اللہ، اے اللہ، اگر دواؤں کی طرح ہماری دعائیں بھی بے اثر ہو جائیں پھر تیرے سادہ لوگ بندے کہاں جائیں. اے اللہ، ہماری دعاؤں میں اثر ڈال کر تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ، پوری امت سے نگاہ کرم ڈال دیجیے. پوری امت سے نگاہ غضب کو ہٹا دیجیے. ایک ایک مسلمان کی جان، مال، گھر، کاروبار، عزت و آبرو کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے. اللہ، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں. طائف سے واپسی پر آپ کے نبی نے ٹوٹ کر کہا تھا، اے اللہ، کن کے حوالے آپ نے ہم کو کر دیا. اے اللہ، ہم بھی آپ سے یہ کہتے ہیں، کیسے لوگوں کو آپ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا. اے اللہ، اے اللہ، ان کے شر سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما دیں. اے اللہ، جو صبح شام ہمیں بٹانے کی اسکیمیں بناتے ہیں، اے اللہ دل سے ہم ان کی ہدایت چاہتے ہیں. اے اللہ، ان کے دلوں میں نور ہدایت داخل فرما دیں. اے اللہ، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ ایسے جاتے لوگوں سے اپنی زمین کو پاک اور صاف فرما دیں. اے اللہ، پورے عالم میں خصوصاً ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرما دیں. اے اللہ، اس مجلس کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ، محل میں فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام